بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک مکمل اور کامل نظام حیات دین اسلام کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی پختہ اور مضبوط مسئلہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ پکا دوزخی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی غیر مسلم وفات پا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر برملا افسوس کے اظہار کرنا اور اس کو دعائیں دینا یہ ناجائز ہے۔ اس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم کسی بھی غیر مسلم کے لیے کلمات ترحیم یعنی رحمت اللہ علیہ اور اس کے لیے جنت کی دعا یہ نہیں کر سکتے، منع ہے، ناجائز ہے۔ اب بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس مسئلے سے بے خبر ہیں، لہذا وہ اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے افسوس کا بڑا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ جس نے دنیا کے لیے کوئی بڑے کام کیے ہوں، جس نے خلق خدا کے لیے کوئی بہت اچھے کام کیے ہوں، علم کی دنیا میں، فن کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں کوئی اعلیٰ کام کیا ہو، تو اس کارنامے کو یاد کرنا یہ تو منع نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم طائی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگرچہ وہ تھا تو غیر مسلم، لیکن سخاوت جیسی اس کے اندر ایک مسلمانوں والی صفت تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے ایک غیر مسلم کی خوبی کو تسلیم کیا اور اس کا اظہار کیا۔ لہذا کسی بھی غیر مسلم کی خوبیوں کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، جنت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ بہت سے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی کوئی ایسی خاص خوبی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ گلوکار ہے یا وہ کوئی اداکار ہے یا وہ کوئی فلم سٹار ہے، تو جناب ایک مسلمان اس کے لیے روتا پھر رہا ہو، افسوس کرتا پھر رہا ہو، تو اس کا مقصد ہے کہ ایسا مسلمان جو ہے وہ گلوکاری کا رسیہ ہے، وہ گانوں کا رسیہ ہے اور وہ ڈراموں اور فلموں کا رسیہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ کم از کم یہ جو ہے نا اسلام ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا، برا جانتا ہے، گناہ جانتا ہے، ان میں عریانی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، گانوں کے اندر بہت سے کفری کلمات ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی سنگر کا فوت ہو جانا، کسی گلوکار کا فوت ہو جانا، اس پر آدمی جو ہے وہ غم کا اظہار کرتا پھر رہا ہو، افسوس کا اظہار کرتا پھر رہا ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان ان غیر مسلموں کے گانے سنتا ہے، وہ ان کے ڈرامے دیکھتا ہے، وہ ان کی فلمیں دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں، مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا پرچار نہ کرو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر آپ سنتے بھی ہیں تو جناب پھر آپ اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جب آپ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ وہ فلمیں دیکھتے ہیں، آپ وہ گانے سنتے ہیں۔ تو ایک گناہ کرنا یہ ایک علیحدہ حرام ہے، دوسری طرف اس کا پرچار کرنا یہ دوسرا حرام ہے۔ پھر ایک غیر مسلم فوت ہو جائے تو اس کے گناہ کے کاموں کو سن کر پھر اس کی فوتگی پہ افسوس کرنا یہ علیحدہ گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس افسوس کا برملا اظہار کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایک گناہ کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں اور آپ اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر نصیحت کے طور پر عرض کروں گا، قبر بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہمارے پاس بہترین قاری موجود ہیں۔ ہمیں تو اپنے قاریوں کو سننا چاہیے، قرآن کے قاریوں کو سننا چاہیے۔ ہمارے پاس رسول اللہ کے ثنا خوان اور نعت خوانان موجود ہیں، ہمیں ان کی نعتیں سننی چاہیے۔ ہمارے پاس جید علماء اور مفتی موجود ہیں، ہمیں ان کے بیانات سننے چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ اللہ کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والی لوگ موجود ہیں، ہمیں اللہ کا ذکر سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹ دائیں بائیں بس تم، اللہ نے فرمایا، صبح و شام میرا ذکر کیا کرو۔ اب ہم اللہ کا ذکر کرنے والے اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی
کوئی اللہ والا دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی حافظ رخصت ہو گیا، کوئی قاری رخصت ہو گیا، کوئی عالم رخصت ہو گیا، کوئی بہت بڑا دیندار شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اصل تو ہمارے بہترین سٹارز یہ لوگ ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم جو ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیا، اور پھر سننے کے بعد میں نے آپ کو جیسے تفصیل بتائی کہ گناہ در گناہ میں مبتلا ہوتے شروع ہو گئے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح ہمیں برملا یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آج غیر مسلم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثقافتی سطح پر ہم نے مسلمانوں کو فتح کر لیا ہے، اور یہ ان کی فتح ہے اور ہماری شکست ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے قرآن، اپنی حدیث، اپنی نعتیں، اپنی تلاوتیں، ان کا پرچار کریں، ان کو عام کریں، یہ پڑھنے والے ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے افسوس کا اظہار کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ لیکن یہ جو ہماری اب روش چلی ہے نا، اس روش سے ہمیں بچنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرے پیارے بھائی میری اس بات پہ برا منانے کی بجائے خوشی کا اظہار کریں گے، اور میری اس خیر خواہانہ بات کو ضرور تسلیم کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔